اس کو یونیفائنگ کرنے والی سپیچ زرداری کی نہیں تھی. وہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ وفاق کی علامت ہے, وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے. اگر وہ یہ ہے بھی نہیں, لیکن اگر وہ سمجھتے بھی تو آج وہ اپوزیشن کے چیمبر میں سے ہو کے آگے جاتے, اس ایمان میں آتے. اس لیے ہم نے اس کو استقبال کیا ہے اپنے احتجاج کے ساتھ. زرداری صاحب نے آج تک بھی 1 سال اس کا بھی ہو گیا, اس 1 سال کے دوران آج بھی اس نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کہ اس نے ایز اے پریزیڈنٹ یا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہو, یا اس نے آپ کے ساتھ یا الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ شیئر کیا ہو, یا الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہو کہ اس پہ الیکشن کرے. لہٰذا آج بھی زرداری صاحب ایک متنازع صدر ہے. وہ ایک پارٹی کے سربراہ ضرور ہوں گے اپنے حساب سے, لیکن اس ملک کی وفاق کی علامت ہم ان کو نہیں سمجھتے. اس لیے اس کے تقریر کے دوران ہم نے احتجاج کیا, اور یہ احتجاج ہمارا جس طریقے سے روٹین ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گا. جس طریقے سے ہم احتجاج کرتے ہیں ایوان میں, کیونکہ ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا, ہماری آواز کو چھپایا جاتا ہے, لیکن آج زرداری کی سپیچ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ پارلیمان انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ایوان کے باہر ہوتے ہیں, ایوان کو توقیت نہیں دی جاتی. آج چیئرمین سینٹ تو بیٹھا تھا, بٹ ایک لفظ تو کہہ دیتے کہ کل اس کی حکم پہ آمد درآمد کیوں نہیں ہوا, اعجاز چودھری صاحب سینیٹر پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے. آج جوائنٹ سیشن میں ابتدا ہو رہی ہے, آج وہ جوائنٹ سیشن میں پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے. ہمارے میاں غوث صاحب ہے, وہ ایز ایم این اے اس کا حق ہے کہ وہ پروڈیوس ہو جائے. اگر ایوان کے اندر, ایوان میں عوام کی طاقت سے آئے ہوئے لوگوں کی نمائندگی اگر نہیں ہوتی تو اس کو کیا آپ منتخب نمائندگان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایسی ایوان کو صدر کا خطاب جائز ہے؟ یہ سارے غلط ہے. وقت انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کرے گا. یس, ایوان انکمپلیٹ ہے جس کا ہم پہلا اعادہ کر چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ایوری تھنگ از نارمل, یہ سارے غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں جن کو کہ کل ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اس طرح کی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو ایک بڑے شدید خطرات لاحق ہیں, جس میں کہ بیرونی اندرونی دونوں شامل ہیں, اور اس قسم کی غیر نمائندہ حکومت جو کہ اس وقت ہے, اگر وہ ہی اس ملک کو آگے لے جائے گی تو پھر اللہ ہی حافظ. بہت بہت شکریہ. اچھا سر, بتائیے گا آج کوئی میٹنگ آپ کی ہو رہی ہے 10 بجے کو کہا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے. دیکھو یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں, ہم باقی پولیٹیکل پارٹیز کو الائن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری آن اینڈ آف میٹنگ ہوتی رہتی ہے. تو یس ایک میٹنگ ہماری ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں, ابھی مولانا صاحب کے ساتھ نہیں. دیکھو جے آئی ٹی میں نے جب باہر نکلا ہوں تو میں نے ان کا ذکر کیا ہے. وہ جے آئی ٹی جو بنی ہے اس پہ پہلے بھی ایک پرچہ ہو گیا تھا, اور وہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. وہ انٹرنل جو سوال جواب ہو سکتے ہیں میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم قانون کے مطابق چلتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں. اچھا, کل آپ کی خبر چل رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں, رہائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کس حد تک رابطے ہیں؟ آج عرفان صدیقی بھی تنقید کر کے گئے ہیں کہ دہلیز سے اٹھتے کیوں نہیں. دیکھیں ہم نے ان کو کہا ہے اور بارہا یہ اسٹیٹمنٹ ہم دے چکے ہیں کہ ہمارا اس وقت کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے, نہیں ہمارا حکومت کے ساتھ رابطہ ہے, نہیں مذاکرات اس وقت آن دا کارڈ ہے. تھینک یو جی. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہبر ہے, رہنما ہے, اور پوری مسلم دنیا کے مقبول ترین لیڈر ہے. اس کی تصویر ہر وقت دکھانی چاہیے تاکہ لوگ خوش ہوں. تو سر ابھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی ساری کوششیں کر رہے ہیں. ہم لیگلی بھی کر رہے ہیں, کورٹوں میں بھی کر رہے ہیں, ایوان میں بھی کوشش کر رہے ہیں, الائنس بنانے جائیں گے انشاءاللہ, الائنس کے تھرو بھی کوشش کریں گے. بات چیت آپ کے دیکھو فی الحال کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا, اگر کوئی فیصلہ ہوا تو آپ کو بتائیں گے. آپ نے سیشن اٹینڈ کیا ہے؟ پیغام ہے مولانا صاحب تک پہنچایا گیا ہے یا نہیں پہنچایا گیا؟ مولانا صاحب پاکستان واپس آ گئے, قطر گئے ہوئے. نہیں تم بتاؤ دوبارہ سے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پیغام تھا, جو عمران خان صاحب کا پیغام تھا جیل سے مولانا صاحب کے لیے, وہ ان تک پہنچا دیا گیا یا نہیں؟ وہ پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آرمی چیف آج نہیں آئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں ان کا عدم اعتماد ہے حکومت پہ یا نہیں؟ دیکھو یہ میں ایک ثوابدید ہے, سارے اداروں کے ثوابدید ہوتے ہیں, کبھی وہ آتے بھی ہیں کبھی نہیں بھی آتے. تو یہ گور صاحب آپ نے پورا سیشن اٹینڈ کیا ہے, کیا آپ کو آصف زرداری کی تقریر سنائی دی؟ کیا مقصد تھا, کیا تقریر سنی ان کی؟ دیکھیں تقریر تو
हमने पूरी नहीं सुन सके और नहीं मेरा ख्याल है उनके लोग पूरा इसको सुन सके हैं, लेकिन देखो अगर सदर आ जाता है तो वो यूनिफाइंग वाली फोर्स वाली स्पीच हो वो इसके नहीं थी, इसलिए हमें बड़ा अफसोस हो रहा है इस स्पीच। अच्छा, ईद के बाद तो कैंप लगाने जा रहे हैं हरियाणा जेल के बाद। अभी कोई ऐसा फैसला नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत का सिलसिला बिलखुसूस आप और अली अमीन गंडापुर साहब? नहीं हमारा फिलहाल कोई ऐसा रब्ता नहीं। ईद के बाद की जो प्रोटेस्ट है वो तैयारियां शुरू हैं या इस तरफ सोचा जा रहा है या अलायंस की तरफ फिलहाल अभी तो सोच रहे हैं, अलायंस बनेगी तो फिर आगे क्या लाया। क्या मौलाना फजल रहमान आपके साथ चलने को तैयार हैं? इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर तो रुकावट नहीं है, मौलाना फजल नहीं देखो ये जिन लोगों ने अली अमीन गंडापुर से रिलेटेड ये मशहूर किया हुआ कि उनकी रिजर्वेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी अलायंस ने, मौलाना साहब ने कभी भी किसी भी जो है ना रुकने PTI पे कोई ऐसी रिजर्वेशन। इमरान खान को मुकम्मल एतमाद है गंडापुर पे? वो ये ऑफ कोर्स मुकम्मल एतमाद है, लेकिन सदीक जान की जानिब से, दीगर साफियों की जानिब से दावा किया गया है कि जब भी इमरान खान सारे जो लोग यूट्यूबर हैं मैं उनको कहूँगा काइंडली मेहरबानी कर लीजिएगा। देखो ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, सदाकत पे मबनी रिपोर्टिंग किया करे और पूरी दुनिया के एक असूल है कि रिपोर्टिंग जो करते हैं न्यूज़ बेस करते हैं, सोर्स करके नहीं करते। अच्छा ये बताइए कि अभी तक इमरान खान के कितने केस पेंडिंग हैं? आप वकील हैं, चेयरमैन भी हैं, कितने केस पेंडिंग हैं, कितने अदालतों में हैं, कितने केस? देखिए टोटल तो केस से तक 200 से ज़्यादा केसेस है, लेकिन इस वक्त जो मेन 2 केसेस है वो 2 ही है। एक ये वो जो चल रहा है और दूसरा वो जिसमें कन्विक्शन हुई है अलकादर वाली। अच्छा, जो मुतालबात मौलाना फजल रहमान के हवाले से किए गए थे वो खान साहब तक पहुँचाए गए, तो खान साहब ने क्या जवाब दिया? अब दोबारा बताऊँ? जो मुतालबात मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात थे जब वो नहीं देखो मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात कोई ऐसे नहीं है। खान साहब तक तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए गए नहीं पहुँचाए गए? सर देखो मौलाना साहब की कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ठीक है, मौलाना साहब की कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है कि कुछ है। ये कोई अब जब आप किसी के साथ आगे अलायंस जाते हैं तो आपकी मुख्तलिफ पार्टीज़ है वो अपने एक दूसरे के साथ मशवरा करते रहते हैं, वो वही है।